ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے واجب الاحترام برادران اسلام معزز دوستو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارہ سے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے. مہینہ میں 3 عشرے ہوتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کے تینوں عشروں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں. ارشاد فرمایا اولہ رحمت، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، گزر چکا. فرمایا اوسطہ مغفرت، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے جو گزرنے کے قریب ہے. اور آخری عشرہ کے بارے میں فرمایا آخرہ عتق من النار، کہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. سامعین محترم، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان اپنی خواہشات پر چلنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. جب انسان اپنی من مانی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے. ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ مجھے مال ملنا چاہیے، حلال کا ہو یا حرام کا ہو، اس کی تمیز وہ نہیں کرتا، تو گویا کہ وہ اپنی خواہش پہ چل رہا ہے. ایک آدمی کے دل میں خیال آیا کہ نماز کوئی بات نہیں پڑھیں گے، کل کو قضا کر لیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے. وہ اپنی خواہشات پہ چل رہا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ زندگی نہیں گزار رہا. جو آدمی اپنی خواہشات پہ چلنا شروع کر دیتا ہے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر عبادات ہمارے ذمہ لگا دی. وہ عبادات کرنے سے انسان خواہشات کی پر نہیں چلتا اور انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اور عبادات میں سے ایک عبادت نماز کی ہے کہ نماز کی عبادت ایسی ہے
کہ جو اللہ نے ہمارے ذمے لگائی ہے، دل چاہتا ہے کہ بستر کو نہ چھوڑا جائے، دل چاہتا ہے دکان پہ بیٹھا رہوں اور مسجد کی طرف نہ آؤں، دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کروں، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو تمام خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں آتا ہے۔ تو یہ جو عبادات اللہ نے انسان کے ذمے لگائی ہیں، ان عبادات سے انسان کی خواہشات کمزور ہوتی ہیں، اللہ کا قرب انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ بھی انسان کی خواہشات کو کم کرتا ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے اپنی مرضی سے جب چاہوں جو چاہوں کھاؤں، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ ہمارے ذمہ فرض کر دیا۔ روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو خواہشات پر چلنے کی جو عادت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کہ جب ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اب وہ ساری کی ساری خواہشات چھوڑ رہا ہے، کھانا بھی اس نے چھوڑ دیا، پینا اس نے چھوڑ دیا، جائز طریقے سے اپنی بیوی کے قریب جانا اس نے چھوڑ دیا۔ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو جب ایک مہینہ اللہ کے حکم پر چلنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کو انسان چھوڑ دیتا ہے، تو رمضان کے مہینہ میں جب اختتام ہوتا ہے تو اسے اللہ کا بہت زیادہ قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر ایک خواہش ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرا لباس اچھا ہونا چاہیے، اور جوتا میرے پاؤں میں اچھا ہونا چاہیے، میں تیل لگا کر بالوں کو سنوار کر خوشبو لگا کر صحیح طریقے سے بن سنور کے پھروں، یہ انسان کے خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج والی عبادت کو فرض فرما دیا، اور حج والی عبادت کے اندر جو یہ ساری کی ساری خواہشات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سلے ہوئے کپڑے کو اتار، بن سلے دو کپڑوں کو پہن لے، جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب احرام باندھ لیا تو بالوں کو نہیں سنوارنا، جب احرام باندھ لیا خوشبو کو نہیں لگانا، جب احرام باندھ لیا خوشبو والا تیل نہیں لگانا، جب احرام باندھ لیا تو جوتا ایسا نہیں پہننا جس کے اندر ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ یعنی اللہ نے حج والی عبادت میں جو لباس والی خواہشات ہیں، اللہ نے حج والی عبادت ذمہ لگا دی تاکہ انسان کی یہ خواہشات ختم ہو اور انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اور اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ سے پہلے بھی اللہ نے رمضان المبارک کا ذکر فرمایا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے بعد بھی رمضان المبارک کے احکامات کا ذکر ہے۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم اللہ کو کیسے پکاریں، بلند آواز سے دعا مانگیں، ایسا آواز سے دعا مانگیں، اللہ کے سامنے اپنی ضروریات کن الفاظ کے ساتھ بلند آواز سے یا ایسا آواز سے پیش کریں؟ یہ سوال صحابہ اکرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو حضور کو سوال کر لیا کرتے تھے۔ جب صحابہ نے دعا کے بارے میں سوال کیا کہ دعا بلند آواز سے کی جائے یا دعا ایسا آواز سے کی جائے، ہمارا رب ہمارے قریب ہے یا ہمارا رب ہم سے دور ہے، یہ سوال صحابہ نے کیا تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا، اور اس آیت مبارکہ کے اندر دعا کے احکامات اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں کہ دعا مانگنی کیسے ہے، دعا قبول کب ہوتی ہے، انسان کے گناہ کب معاف ہوتے ہیں، اور دعا کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہیں۔ آج کے جمعہ المبارک کے موقع پر اسی موضوع کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی بلند آواز سے دعا کریں یا آہستہ آواز سے اللہ کو پکاریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ بات کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ ایک آیت مبارکہ میں ایک موقع پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات انسان کی شہوت کے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات بابرکات جب قریب ہے تو پھر اللہ کو دعا بھی اللہ سے مانگنی بالکل ایسے طریقے سے چاہیے اور ایسا گر گرا کر۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، کہ اپنے رب کو پکارو تضرعاً وخفیہ، دو باتیں ارشاد فرمائی، عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ آواز سے۔ عاجزی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل انتہائی کمتر اللہ کے سامنے سمجھو، اپنے آپ کو بالکل عاجز سمجھو کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ اللہ کی بات ہے۔ تکبرانہ انداز میں دعا نہ مانگو بلکہ عاجزانہ انداز میں اللہ سے دعا مانگو۔ اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تضرعاً وخفیہ، دو باتیں ہیں، عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ چپکے چپکے ایسا آواز کے ساتھ، جیسے انسان اپنے دوست سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے استاد کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بولتا ہے، اپنے پیر کے ساتھ انسان ادب کے ساتھ نہایت ہی دھیمی آواز سے گفتگو کرتا ہے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا کرنی ہے، اللہ کو جب بھی پکارنا ہے، جب بھی اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، یہ دو باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ نمبر ایک عاجزی، تکبر نہ ہو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جب ہمارے نبی اللہ سے دعا کرتے تھے تو ایسے ہاتھوں کو لمبا کیا کرتے تھے جیسے آدمی کسی سے مانگتا ہے، ہاتھوں کو لمبا کرتے، اور یہاں تک آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی بھی صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نظر آ جایا کرتی تھی۔ یہ بہت عاجزی کا انداز ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے، یہ نہ سمجھے کہ میں یوں کر لوں گا، میں فلاں کام کر لوں گا، میں نے یوں کام کر دیا، یہ تکبرانہ الفاظ ہیں، ان سے دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز کر دینا اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ نماز تمام عبادات میں افضل عبادت ہے۔ یہ نماز تمام عبادات میں افضل عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ نماز میں سب سے زیادہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر دیتا ہے۔ چہرہ سب سے زیادہ افضل، یہ پیشانی انسان کی سب سے زیادہ افضل، اور انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا رکوع کیا، رکوع کرنے میں حکمت کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آدمی رکوع کرتا ہے تو اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے یا اللہ جو احکامات تم نے مجھ پر لادے ہیں میں اپنے اوپر ان کو لادنے کے لیے تیار ہوں، جھک گیا ہوں۔ رکوع میں یہ حکمت ہے، گویا کہ رکوع کرتے ہوئے یہ انسان تصور دیتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، جو احکامات تو مجھ پہ لاتے، جو تیرا حکم ہوگا میں تیار ہوں۔ میں نے اپنی کمر تیرے سامنے جھکا دی، میں نے اپنے آپ کو تیرے سامنے جھکا دیا، یا اللہ میں تیار ہوں۔ پھر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو آپ غور کریں، افضل تمام جسم کے اندر سب سے زیادہ افضل انسان کا عضو جو چہرہ ہے،
انسان چہرے کو بچاتا ہے، چہرے کو سنوارتا ہے، افضل ترین عضو ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے اس سب سے افضل ترین عضو کو زمین پہ رگڑ دیتا ہے اور اظہار کیا کرتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، معنی پہ غور کرو کہ یا اللہ جو بلند اور برتر ذات ہے ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ چہرہ تو کیا اور چہرے جتنے بھی ہوں ان کو بھی اللہ کے سامنے رگڑنے کے لیے تیار ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، فرمایا دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بادام ہے، بادام کے اندر جو اس کا تیل ہوتا ہے وہ اس کا مغز ہے۔ فرمایا تمام عبادات کا مغز کیا ہے بھائی؟ دعا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دعا کو تمام عبادات کا مغز کیوں کہا گیا؟ عبادت کا مقصد اللہ کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور ذلیل کر دینا، یہ عبادت ہے۔ اور جب انسان کسی کو بڑا سمجھ کے اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، گویا کہ اگلے کو بڑا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں یا جس موقع پر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گویا کہ یہ تصور دیتے ہیں کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، اسی لیے میں نے تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو جو تمام عبادات کا مغز کس میں ہے بھائی؟ دعا میں ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب تجھ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں تو کیا کہنا ہے؟ انی قریب، میں بالکل کیا ہوں بھائی؟ قریب ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ یہ بات اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو آدمی بھی دعا کرتا ہے اللہ اس انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط علماء نے لکھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرمایا ایک دیہاتی آدمی آیا اور مسجد میں داخل ہوا اور زور زور کے کہنے لگا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جیسا کہ آج کل بھی معاشرے میں ہے کہ کوئی بات چلے تو مجمع میں بیٹھیں گے، بازار میں چاہے زبان سے گالیاں نکال رہے ہیں اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے۔ حضرت علی نے اس شخص کو فرمایا کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہا بلکہ یہ تو منافقت ہے۔ فرمایا دعا کا مطلب یہ ہے، قبول ہونے کی شرائط یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ہو گئے ہیں ان گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ جو گناہ ہو گیا اس پر کیا ہو گئی؟ شرمندگی۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ دوسرے انسان سے اپنی غلطی کی معافی مانگے تو سب سے پہلے کیا الفاظ بولتا ہے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ اگر وہ کہے کہ مجھے معافی دے دو، اتنی معافی دنیا کے اندر بھی کافی نہیں سمجھی جاتی۔ جب تک کہ پچھلی غلطی پہ شرمندگی نہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم نہ ہو اس وقت تک وہ غلطی معاف دنیا دار بھی نہیں کرتا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے گناہ انسان سے زندگی میں ہوئے ان گناہوں پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ بلکہ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی الگ میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہے، گنتا ہے کہ یا اللہ بچپن میں یہ گناہ ہوا، یا اللہ جوانی میں یہ نافرمانیاں تیری کی، یا اللہ بڑھاپے میں فلاں موقع پر میں نے مجھ کو ناراض کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی الگ میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کو شمار کرتا ہے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے
فلاں موقع پہ تجھے ناراض کیا، یا اللہ فلاں موقع پہ غلطی ہو گئی، فلاں موقع پہ نافرمانی ہو گئی، جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پھر کہتا ہے یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے پھر اللہ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کے سامنے درخواست پیش کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کے لیے، توبہ کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے جو گناہ زندگی میں ہوئے ان پر شرمندگی ہونی چاہیے۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ ہونے کا عزم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ حد الوسع کوشش کروں گا، آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یہ پورا عزم ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان سمجھے کہ بھائی آج رمضان کا مہینہ ہے، معافی مانگ لیں، رمضان کے بعد دل میں خیال ہو کہ پھر ہم اپنی پرانی عادات پہ شروع ہو جائیں گے۔ نہیں، دعا کی قبولیت کے لیے شرط پچھلے گناہوں پہ ندامت، شرمندگی، نمبر 2 آئندہ نہ کرنے کا پورا عزم، ارادہ ہو، پختہ ارادہ ہو کہ اللہ آئندہ بعد یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے۔ فرمایا جو تیسری بات ہے وہ اللہ پہ بھرپور یقین، اعتماد اور بھروسہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے علاوہ کون سا در ہے، کس کے پاس جاؤں، کس کو میں اپنی یہ التجا سناؤں، کس کے سامنے میں اپنے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کروں، یا اللہ تو ہی ہے، بس تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ الفاظ دل و دماغ میں یہ خیالات انسان کے ہوں کہ یا اللہ معاف کرنے والی ذات تو ہی ہے، تیرے علاوہ تو کوئی نہیں بخش سکتا، میرا سہارا تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب انسان ان خیالات کے ساتھ، ان جذبات کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صدر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ جتنی معافی مانگ لے وہ معاف نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو قضا نہ کیا جائے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے انسان کے ذمے لگایا کہ نماز فرض ہے، اللہ نے انسان کے ذمے لگایا زکوٰۃ کیا ہے بھائی، فرض ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے روزے رکھنے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی ساری زندگی اللہ سے معافی مانگتا رہے کہ یا اللہ فلاں نماز مجھ سے چھوٹ گئی، اس کو معاف کر دے، معاف کر دے، فلاں مرتبہ زکوٰۃ ادا نہیں کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ روزے نہیں رکھے معاف کر دے، معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ قضا نہیں کرے گا۔ یعنی بعض گناہ ایسے ہیں جن کو قضا کرنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو مشہور ہے کہ ہم دعا مانگ لیتے ہیں، دل و دماغ میں یہ خیالات ہوتا ہے کہ جو اللہ نے احکامات ہمارے ذمہ فرض کیے ہیں وہ سارے معاف ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ نماز چھوٹی ہے تو زندگی میں حساب لگاؤ اور ان نمازوں کو قضا کرو، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو حساب لگاؤ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اگر روزے آپ نہیں رکھ پا رہے، آپ ساری زندگی معافی مانگتے رہیں، وہ روزہ جو اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ توبہ سے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو رکھیں گے نہیں۔ رکھنے کے بعد پھر اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ تاخیر ہو گئی، غفلت کا شکار ہو گیا، یا اللہ اس غلطی کو معاف کر دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر ریاض الصالحین نے ایک اور بات لکھی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ فرمایا حقوق العباد آپ جتنی معافی مانگتے رہیں اللہ سے، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے۔ مثلا ایک آدمی نے کسی کی زمین کو دبا لیا اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ میں نے فلاں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کیا، فلاں کا قرض لے کے واپس نہیں کیا، یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی تلافی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کی چغلی کر دی، کسی پر بہتان لگا دیا،
تو علماء فرماتے ہیں وہ گناہ بھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس صاحب حق سے معاف نہ کرائیں، اس کے پاس جائیں اور اس کو کہیں فلاں موقع پر میں نے آپ کو تنگ کیا، فلاں موقع پر میں نے آپ کی غیبت کی، فلاں موقع پر مجھ سے تیرے بارے کے اندر یہ الفاظ زبان پہ جاری ہو گئے، آپ مجھ سے درگزر فرمائیں، پھر اللہ رب العزت اس کے اس گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ جو روایات کے اندر آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی وضو کرتا ہے تو انسان کے اعضائے وضو کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور علماء لکھتے ہیں ان گناہوں سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، جو گناہ کبیرہ ہیں ان کی معافی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اب گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس پر شریعت نے سزا رکھی ہے یا جس پہ کرنے سے شریعت نے عذاب کا ذکر فرمایا ہے ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو کیا کرتا ہوں بھائی؟ قبول کرتا ہوں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ شبہات ہوں گے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی۔ کتنے لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری حاجات کو پورا نہیں کرتا، گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات یاد رہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا رزق حلال نہیں ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ سب سے پہلے ہمیں رزق کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ہماری ذریعہ آمدنی حلال ہے یا حرام ہے، ہم جائز طریقے سے کما رہے ہیں یا ناجائز طریقے سے کما رہے ہیں، جس میں ہم سب کے سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذہن میں ایک بات ہی سوار ہے، مال ہو پیسہ ہو جس طریقے سے آئے بس اس کو استعمال کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، رزق حلال جو ہے اس کا عبادات پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر حلال رزق نہیں ہے تو عبادات قبول ہی نہیں ہے۔ اگر حلال رزق آپ نہیں کماتے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتے۔ تو اپنے ذریعہ آمدنی پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آیا یہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل عبادت کے اندر نہیں لگتے، غفلت کا شکار ہیں، اللہ کے سامنے ان کو رونا نہیں آتا، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے انہیں ہچکچاہٹ ذرا مشکل پیش آتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی کی طرف غور کریں کہ ہماری آمدنی کیسی ہے۔ اس آمدنی کی وجہ سے، اس رزق حرام کی وجہ سے انسان کا دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا داری میں منہمک ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا دوسری بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت غافل دل کی بھی دعا کو قبول نہیں کرتا، کہ زبان سے کچھ کہہ رہا ہے دل کے اندر خیالات کچھ اور ہیں، دماغ کے اندر خیالات کچھ اور ہیں۔ ہم اپنی دعاؤں میں غور کریں کہ آیا ہم غفلت کا شکار تو نہیں ہیں۔ بہت ساری عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں لیکن کبھی ہم ناک کو صاف کر رہے ہیں، کبھی ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ایسے جیسے غافل آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ بالکل پوری توجہ کے ساتھ، دل بھی حاضر ہونا چاہیے، دماغ بھی حاضر ہونا چاہیے، زبان کو بھی پتہ چلے کہ میرے اندر سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، دل و دماغ میں اللہ کی محبت اور عظمت کا ظہور ہو، پھر انسان پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ غافل آدمی کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں علماء نے لکھی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آئی ہے کہ بعض مرتبہ انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے مال چاہیے، یا اللہ مجھے اولاد چاہیے، یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، انسان اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بعض مرتبہ اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور وہی چیز اس انسان کو عطا فرما دیتے ہیں۔
اگر اللہ کی حکمت میں ہو کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں اور آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے، اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ اس انسان کو اگر مال دیا جائے آیا تکبر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آیا یہ مال آنے کے بعد ظالم کیوں نہیں بن جائے گا کہ لوگوں کو تنگ کرے، لوگوں کو پریشانیاں دے؟ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے دنیا میں، آپ کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ بہت سارے فقیر مانگنے کے لیے آتے ہیں اور آپ ان کو جب جواب دے دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے ایک پیسہ نہیں ہے، دوسرا پھر آگے سے ان کا تکبر، آپ نے باتیں سناتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو اللہ مال دے دے تو آپ سمجھدار ہیں کہ پھر دنیا کے اندر کتنے فساد کا ذریعہ بنیں گے، جب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی اتنا تکبر ان لوگوں میں موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت بعض مرتبہ وہی چیز اس انسان کو عطا کر دیتے ہیں جو چیز انسان اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کی حکمت کے تحت وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے فائدے مند ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال ارشاد فرمائی، فرمایا کہ باپ کے پاس شہد بہت ہے، باپ کے پاس شہد بہت ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ سے شہد مانگتا ہے، باپ شہد دیتا نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کے پاس شہد نہیں، شہد ہے، دیتا کیوں نہیں ہے کہ بیٹے کا مزاج گرم ہے، اگر شہد استعمال کرے گا تو اس کی یہ طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے میں ساری چیز ہے، لیکن اللہ بعض مرتبہ اپنی حکمت کے تحت وہ چیز ہمیں نہیں دیتے، تو اس لیے نہیں دیتے کہ وہ چیز ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہوتی، اللہ کی حکمت کے مطابق اللہ اس کو عطا نہیں فرماتے۔ دعا کی قبولیت کا جو دوسرا درجہ فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اور وہ چیز اس کو نہیں مل رہی، لیکن اس دعا کی وجہ سے اللہ بہت ساری پریشانیاں اس کی دور کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو آسمان سے آنے والی مصیبتوں کے ساتھ وہ دعا اوپر جا رہی ہے، آسمان سے مصیبتیں نیچے آ رہی ہیں، وہ دعا ان مصیبتوں کے ساتھ چمڑ جاتی ہے تو مصیبتیں دوبارہ آسمان میں چلی جاتی ہیں جب تک حضرت اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکیں گے۔ فرمایا وہ جو مصیبتیں ہیں وہ واپس اس انسان کی طرف نہیں پلٹتی۔ معلوم ہوا کہ دعا جو ہے یہ مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تو یوں سمجھو اس انسان کی دعا کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی، پریشانیاں اور مصیبتیں اس سے کیا ہو گئی؟ ٹل گئی۔ تیسرا درجہ جو دعا کی قبولیت کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دعا مانگنے کی وجہ سے اس انسان کو قیامت والے دن نیکیوں کا ڈھیر عطا فرمائیں گے، بہت بڑے بڑے ڈھیر اس کو نیکیوں کے ملیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان قیامت والے دن جب نیکیوں کے پہاڑ دیکھے گا وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی نہ قبول ہوتی اور آخرت میں مجھے یہ اجر مل جاتا۔ تو یہ تین درجے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ تو سامعین محترم، ماہ مبارکہ ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی جو تیسرا عشرہ شروع ہونے کو ہے، آج شروع ہو جائے گا۔ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دعا، اللہ رب العزت نے دعا کے توبہ کے دروازوں کو کیا ہے بھائی کھولا ہوا ہے، کب تک؟ جب تک کہ غرغرہ نہ بچ جائے۔ یہ بات یاد رہے کہ انسان کی جب روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہاں پہ آ کر جب پہنچتی ہے تو ہر گھر کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پرانے لوگ جانتے ہوں گے، جن کو تجربہ ہوگا، کسی کی روح نکلنے کے قریب وہ کھڑے ہوئے ہوں گے تو جب یہاں پہ غرغرہ بجتا ہے اس کے بعد جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ وجہ یہ ہے کہ غرغرہ بجتے ہی عالم آخرت منکشف ہو جاتے ہیں، جنتی ہے تو جنت نظر آ جاتی ہے، جہنمی ہے تو جہنم نظر آ جاتی ہے۔ اب جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور فرمایا نمبر 2، جب سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا، حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں سے جو آخری علامت ہے وہ یہ ہے کہ سورج جو ہے مشرق کے بجائے کیا ہے بھائی مغرب سے کیا ہوگا؟ طلوع ہوگا۔ اس کے بعد جو بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت دنیا کے اختتام کا وقت ہوگا۔ تو اس سے پہلے ہمیں کیا ہے بھائی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔
حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن بازار میں بیٹھے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، وہی مجذوبانہ انداز۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت بازار میں کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ اللہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے، اللہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے توبے کا دروازہ کھولا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ دنیا میں غافل ہیں، یہ اب معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد قبرستان میں بیٹھے، ایک قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں، مجذوبانہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ فرمایا کہ اب بندے مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا۔ اب قبر والے کہتے ہیں ہماری بخشش ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں اب موقع چلا گیا، اب بخشش کا وقت کیا ہے بھائی؟ چلا گیا۔ تو سامعین محترم، اب وقت ہے، اللہ تو مانے ہوئے ہیں کہ کوئی دعا مانگے، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، ہمیں غفلت دور کرنی ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا ہے۔ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہ تمام رمضان کا نچوڑ ہے، اس کو ہمیں غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے۔ اس میں دو اہم عبادات، نمبر 1 اعتکاف کی عبادت ہے اور نمبر 2 شب قدر کی عبادت ہے۔ آپ حضرات کو علم بھی ہے کہ شب قدر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے حضرت جبریل امین کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شب قدر میں جاگتا ہے، فرمایا عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ علماء نے اس کا جو بتایا ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ ہم سے فرشتوں نے مصافحہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ فرمایا کہ جب دل نرم ہو جائے تو سمجھو کہ اب فرشتوں نے ہم سے کیا کیا بھائی؟ مصافحہ کیا۔ اور دوسری بات جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اس غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 27ویں شب قدر ہے، اس کے علاوہ کوئی شب قدر نہیں ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ جیسے آج 21ویں رات ہے، آج بھی اللہ کو راضی کریں، عبادت کریں۔ 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے۔ بلکہ آخری عشرہ عزم کریں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ کرتے ہیں ناظم انشاءاللہ، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان کیا اس کو منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔